ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ شہر عزیز شہر مالیگاؤں کی ایک اردو زبان سے وابستہ شخصیت جن کا تعلق اردو زبان سے بھی ہے، تعلیم سے بھی ہے، اسکولوں سے بھی ہے اور مشاعروں سے بھی ہے۔ یقیناً اہل زبان انہیں بہت خوبی سے جانتے ہیں اور محتاج تعارف نہیں ہیں، اور شعر و سخن کی محفل میں ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں، ایک اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ میری مراد ظہیر قدسی سر صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے۔ اصل میں اس عمر کی جس منزل پہ ہوں نا جی، وہاں مجھ کو میرا ہی ایک قطع یاد آ جاتا ہے اچھا کہ کل ایک شاعر اعظم یہ کہہ رہے تھے، ظہیر ادب کے چاند ستاروں میں اب کوئی نہ رہا، ادب کے چاند ستاروں میں اب کوئی نہ رہا، امیر غالب و اقبال ہو چکے مرحوم، مجھے بھی رہنے لگا ہے بخار ہلکا سا۔ تو اس منزل پر ہوں میں، اللہ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا کرے۔ تو میں نے جو انٹرو دیا اس کا منظر آپ نے بس پل بھر میں ہی دیکھ لیا، یعنی کہ سر کی زبان سے ایک شعر تو آپ نے سن لیا۔ بہت ساری باتیں ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم سنیں گے، سر کے تجربات، ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، تجربات، شعر و سخن کے حوالے سے، مشاعروں کے حوالے سے سر سے بہت ساری باتیں ہوں گی۔ سر، شاعری کی دنیا میں آپ نے جب قدم رکھا، پہلا شعر کب کہا ہوگا آپ نے؟ میرا خیال ہے پہلا شعر اصل میں بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، یہ غزل تھی، میں وہی کہہ رہا تھا، غزل تھی، سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اصل میں بیگم جو تھی میری، جی، وہ اس سے نباہ نہیں ہو سکا میرا۔ اچھا، تو پہلی غزل میں نے وہ کہی تھی کہ اتنا لمبا جیون کیسے بیتے گا بتلاؤ تو، یہ اس کا ایک مصرع تھا، اتنا لمبا جیون کیسے بیتے گا بتلاؤ تو۔ ہاں، یہ دوسرا مصرع یاد نہیں، بہرحال وہیں پر وہ پوری سنجیدہ غزل ہوئی تھی۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ 1974-73 کی بات ہے۔ اس کے بعد میں صرف سنجیدہ شعر کہتا تھا، لیکن والد صاحب کا انتقال 75 میں ہوا، 1975 میں۔ اب لوگ بولے کہ یار دیکھ وہ مزاحیہ شاعر تھے۔ اچھا، ان کے علاوہ کوئی تھا نہیں مزاحیہ شاعری کے میدان میں، وہ اکیلے تھے۔ آپ کے والد صاحب؟ ہاں، محمد عمر قدسی مالیگاؤں، محمد عمر قدسی۔ ہاں، ان کا ترکش نام کا ایک مجموعہ کلام بھی ہے، ترکش۔ ہاں، تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بولے یار تو ان کی کم سے کم ان کی زندہ تو رکھ، ان کے نام کو مزاحیہ شاعری کر۔ تو پھر ہمارے اشفاق انجم اس وقت سے میرے دوست ہیں، 60 سال پرانے ساتھی ہیں، ان سے میں مشورہ کیا ہے، بولے کہو۔ انہوں نے بہت حوصلہ دیا اس میں، مزاحیہ شاعری میں۔ بلکہ شروع میں تو ایسا تھا کہ میں لے جاتا تھا ان کے 8-10 شعر لے آتا تھا، وہ سب اس کو درست کر دیتے تھے اور زیادہ تر صحیح رہتا تھا تو دے دیتے تھے۔ لیکن سال بھر کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اگر میں 10 شعر لے جا کر دیتا ہوں تو اس میں سے 5 رکھتے تھے، 5 کٹ کرتے تھے، بولے یہ بیگم والا ہے، یہ لیڈر والا ہے، یہ فنا والا ہے، یہ کٹ۔ تو اس طرح سے انہوں نے میری تربیت اس ڈھنگ سے کی کہ آج میں بہت احتیاط سے شعر کہتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مہینوں نکل جاتے، 1-2 شعر کے سوا ہوتا نہیں کچھ۔ اشفاق انجم صاحب، ہاں، ان کی تربیت ہی گئی ہے وہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، دلاور فگار کو پڑھو، رضا نقوی واہی کو پڑھو اور نظمیں اور قطعات کہنا شروع کرو۔ تو میں نے پھر وہ تمام واقعات کو دیکھ کر، مطلب جیسے ایک وہ اسی وقت 1930 اپنے 75-76 میں وہ چاند کی جو گڑبڑ ہوئی تھی، عید کے چاند کی، ہاں، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک قطعہ آیا۔ سر کیا گڑبڑ تھی چاند کی؟ وہ 29 اور 30 کے جو تھا نا، اختلاف تھا، وہ مسلکی اختلاف تھا اور کچھ نہیں تھا وہ۔ بہرحال تو اس وقت یہ تھا کہ میں نے ایک قطعہ کہا اور وہ قطعہ اتنا مقبول ہوا کہ حیدرآباد میں جب میں نے پڑھا
تو وہاں پہ چھپا اس کو، اس کے بعد کلکتہ کے اخباروں میں بھی چھپا، اور ہر سال جب عید کی آتی تھی یہ قطعہ کہیں نہ کہیں چھپتا تھا. کیا تھا وہ قطعہ؟ کہ کرتا ہوں دعا تجھ سے ایک بندہ عاجز ہوں، کرتا ہوں دعا تجھ سے ایک بندہ عاجز ہوں، علماء کی لڑائی کو اس طرح سے نپٹا دے، علماء کی لڑائی کو اس طرح سے نپٹا دے، ہر ماہ کی بک سے اچھا ہے میرے مالک، تو چاند کی گردن میں تاریخ بھی لٹکا دی. اللہ، بہت زبردست کہا آپ نے. ہاں، تو چاند کی گردن میں تاریخ بھی لٹکا دی، تاکہ انہیں جھنجھٹ ہی نہیں رہے کہ 29 کا ہے کہ 30 کا ہے. وہ خود بتائے گا کہ 29 کا کہ 30 کا. تو ایسے پھر قطعات کہنا شروع کر دیا ہم نے. تو اللہ کا کرم. جو اشفاق انجم صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ مزاحیہ شاعری کی طرف، تو کچھ مزاحیہ جو آپ نے پھر بعد میں لکھا جو بہت مقبول ہوا ہو. ہاں، اللہ کا کرم ہے. کچھ سنا دے، کچھ جو مقبول ہوا ہو مزاحیہ میں. ایک تو یہ قطعی بہت مقبول ہوا. ہاں. دوسرا، اصل میں اس کے بعد 1980 میں پہلی مرتبہ حیدرآباد کے زندہ دلان حیدرآباد کے مشاعرے میں گیا میں. تو اللہ کا کرم ایسا تھا کہ وہاں سب سے زیادہ کامیاب شاعر میں تھا. اچھا. اور نظم تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ نظم کیسی تھی، اسی وقت نا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بڑا زور تھا. وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اس وقت نہیں، وہ سمجھ لو کہ پیدا ہوا تھا یا پیدا ہوئی تھی والی بات تھی. تو اخباروں میں چرچا تھا اس کا. تب میں نے اس پہ ایک نظم لکھی تھی کہ آئندہ ایسا ہی ہوگا کہ مشینوں کے ذریعے سے فی منٹ اپنا بچے پیدا ہوا کریں گے، اور 3 طرح کے لوگ رہیں گے، ایک ہندو، مسلم اور مشین سے پیدا شدہ تینوں بچے. ایسے پھر وہ پوری نظم تھی، وہ بھی بہت پسند کی گئی. حیدرآباد کے اخبار سیاست میں سب سے زیادہ تفصیلی خبر اس نظم کی پوری نظم دیا تھا، اور اس کی تفصیل دیا تھا کہ دیکھو یہ ایسی بھی شاعری کی جاتی ہے. یہ کس سن کی بات ہے سر؟ یہ 1980 کی بات ہے. اچھا اچھا. تو بحیثیت شاعر اصلاح جو آپ نے لی تو اشفاق انجم صاحب سے. ہاں سر، آج بھی یعنی کہ ہمارا شہر تو دبستان اردو کہا جاتا ہے، مسجد اور میناروں کا شہر ہے، شاعروں کا، علماء کا، خطبہ کا شہر ہے. بہت سارے شاعر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا شہر مالکوں میں جہاں پر شعرا نہ پائے جاتے ہوں، شاعر جہاں پر نہ رہتے ہوں. تو آج کی موجودہ شاعری میں اور آپ لوگوں کا جو دور گزرا ہے سر، بہت اس میں فرق ہو بھی ظاہر سی بات ہوگا. آج کے شاعر جس طرح سے لکھتے ہیں، جو ان کا پیش کرنے کا انداز ہے مشاعروں میں، کیا کچھ انہیں مشورہ دینا چاہیں گے آپ کہ یہ ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اصل میں سب سے خاص بات یہ ہے شعرا کی، اپنے یہاں مالیگاؤں میں خاص طور سے، اور تقریباً سب طرف یہی ہو گیا ہے. برہان پور جائیں تو وہاں وہی حال ہے، بمبئی جائیں تو وہی حال ہے، بھیونڈی وہی حال ہے. تقریباً شعرا کا وہی حال ہے کہ 2 غزل کہنے کے بعد ہر آدمی استاد ہو جاتا ہے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ آج بھی میں اگر کچھ شعر کہتا ہوں تو اشفاق انجم کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھو یار اس میں کچھ خامی ہو تو بتا دو. نہیں رہتی خامی، لیکن بتا دیتے ہیں. اب آج کے شاعر یہ نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ اگر ان کو تم بتائیں گے کہ بھائی یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے، وہ ہاں ہاں کر لیں گے، مانیں گے نہیں. اچھا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے شعرا میں. اور اتنی غلط شاعری سب چل رہی ہے ابھی کے پوچھو مت. آپ شعر سنیں، شعر وقتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس کے مطلب معنی پر غور کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ بھائی یعنی اس میں کیا کہا گیا ہے، تو اتنے عیب نظر آ جاتے ہیں نا اس میں کہ لیکن بس چل رہا ہے. اب لوگ، وہ مشتاق یوسفی نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جو شاعری 5000 لوگوں کو ایک ساتھ سمجھ میں آ جائے وہ اچھی شاعری ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسا 5000 لوگوں کو ایک ساتھ جو سمجھ میں آ جائے، ہاں، وہ شاعری نہیں ہے شاعری. اور مشاعرے میں یہی ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آنا چاہیے. یعنی کہ وہ کیا بتانا چاہتے تھے کہ مخفی رکھا جائے یا نہیں، مطلب ہے کہ بس وہ صرف داد دے دیتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں، واہ واہ کرتے ہیں. صحیح ہے، ایسا ہو گیا. اور صحیح بھی ہے ناظرین کہ انسان اپنے شعبے میں جو کچھ بن جائے
ہاں اصلاح کا دروازہ اسے کبھی نہیں بند کرنا چاہیے. صحیح ہے. اصلاح جب تک ہوتی رہے گی تو نکھار پیدا ہوتا رہے گا, اس پہ پالش ہوتی رہے گی اور نئی نئی چیزیں ہم لوگ سیکھتے رہیں گے. اور کہا بھی گیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. تو اصلاح لینا بھی اور اصلاح کو قبول کرنا یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کے برابر ہے. تو سر حمد پاک ہو گئی, نعت پاک ہو گئی, نعت شریف وغیرہ میں بھی آپ نے کچھ طبع آزمائی کی ہو؟ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ 2002 میں ریٹائر ہونے سے پہلے, ریٹائرمنٹ 2002 میں ہوا, جنوری 2002 میں. ریٹائرمنٹ سے پہلے کیا ہوا کہ اچانک نہ تمام رکوعی تنخواہ میری مل گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو لوم بھی تھا میرے پاس, جیسے تیسے کیا تھا, وہ بھی بیچ ڈالا. تو اتفاق ایسا کہ سمجھ لو کہ جنوری میں ریٹائر ہوا, اس سے پہلے دسمبر, نومبر, ستمبر اکتوبر میں اتنا پیسہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب, 1.25 لاکھ کے قریب پیسہ میرے پاس رکھا تھا. اور اس وقت المدینہ والے کا اشتہار آیا کہ 57,000 روپئے میں حج. ہاں تو تھا میرے پاس دونوں میاں بیوی کے لیے, وہ جا کے اس کو بھر دیا پیسہ. تو 1,14,000 میں ہم لوگ 2 آدمی حج کر کے آ گئے. تو سمجھ لو کہ وہ ایک بڑا کام بھی ہو گیا میرا, 60 دن کا حج بھی ہو گیا. جی بھر کے جس کے بولے مزے لوٹو کا لیم اب بن پڑی ہے, بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے. کیا بات, اسی حساب سے وہاں پر گزار دیا 60 دن. سر تو نعتیں بھی آپ نے لکھی ہے؟ ہاں, تو اس دوران وہی ہوتا تھا, جب تیاری کر رہا تھا تو بے اختیار یہ تھا کہ بھائی یعنی حمد اور نعت اور یہ سب ہوتی چلی گئی. اس وقت وہ سب سے ہمارے وہ حیدرآباد کے ایک ساتھی ہیں سلطان کاظمی, انہوں نے ایک مشاعرے میں میری نعت سنی تو دوسرے دن خاص طور سے گھر پر آئے, بولے آپ کے پاس جتنی نعتیں ہیں حمد ہیں وہ سب دے دیجئے. اس وقت 12-15 نعت تھی میرے پاس, دے دیا ان کو. وہ بیچارے گئے, ان کے گروپ میں لے گئے, وہاں سب کی دھن بنائی اور اس کی کیسٹ تیار کی. وہ کیسٹ انہوں نے مجھ کو بھیج دی کہ اب آپ اس کو جو کرنا کریں. کرسنٹ ہائی اسکول والوں کو میں نے وہ کیسٹ دے دی کہ لو اس کو بناؤ اور بیچ باچ کے مدرسے اسکول میں لگا دو پیسہ. بکی نہیں بکی وہ بات کی بات ہے, میں 1 پیسہ اس میں کا لیا نہیں, لیکن سب دے دیا. پھر اس کے بعد فیضان حرم نام کی پوری کتاب چھپی 112 صفحے کی, فیضان حرم. ہاں, مختار قریشی نے اس کا خرچ برداشت کیا, اور اس کے والد والدہ کے نام وہ تو وہ کتاب مسجد احمد مصطفیٰ نیا پورا, ہاں, امتیاز اقبال صاحب کو میں نے کہا, وہ میرے پاس پڑھا ہوا لڑکا تھا, بولے یار یہ دیکھ ایک کتاب میں چھپوا دیا ہوں, ادھر ادھر سے کر کے چھپوا دیا, اب تو اس کو بیچ کے جتنا پیسہ لگے گا سب مسجد میں لگا دے, مجھ کو کچھ نہیں چاہیے اس میں سے. تو اللہ کے کرم سے 1,48,000 روپیہ اس مسجد میں میرا لگا ہے, ایسا بولنا پڑے گا. اللہ کا شکر. سر بین الاقوامی مشاعروں میں آپ کی شرکت ہوئی ہوگی اس میں؟ بین الاقوامی تو نہیں, لیکن آل انڈیا مشاعروں میں تو. تو سر مشاعروں کے درمیان کوئی یادگار کچھ واقعات, کچھ ایسا کچھ یادگار جو ہوا ہو, وہ تھوڑا سا آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. وہ اپنے حنفیہ سنیہ مدرسہ ہے, اس کا ایک آل انڈیا مشاعرہ ہوا تھا. اچھا. تو اس میں نام لے کے بولنے کی حرکت نہیں, اجمل سلطان پوری صاحب کو بلایا گیا تھا. بہت بڑا نام ہے سر. ہاں, بہت بڑا نام تھا, ہے نا. اور وہ کسی صورت سے آنے کو تیار نہیں تھے. مالیگاؤں. ہاں. اچھا. بہت ان کے ڈیٹ ویسے بھی فکس رہتی تھی. تو باقاعدہ ایک آدمی کو بھیجا گیا, ہاں, وہ ساتھ میں لے کر آیا ان کو اور پہنچانے بھی گیا ساتھ میں. اچھا. اتنی ان کی نہیں وہ ہوئی. اب ہمارے ناظم شبیر ہاشمی تھے, تو وہ نظامت کرتے کرتے بولے اب میں اس شاعر کو پیش کر رہا ہوں جس کو ایک آدمی لانے گیا تھا, اور ایسا ہے ویسا ہے, اتنی دور سے ان کو لایا گیا ہے ساتھ میں, ایسا سب کئی مرتبہ بولے کہ ایک آدمی لانے گیا تھا, ایسا بولے. ابھی بیچارے کھڑے ہوئے, تو عام طور سے پہلا شاعر جو آتا ہے پہلی مرتبہ وہ مالیگاؤں کی تعریف کرتا ہی ہے. انہوں نے ایک نظم کہہ کے لائی تھی,
मालेगांव पर कि भाई मालेगांव ऐसा मालेगांव ऐसा, और हूट हो गए। उनको चाहिए था कि अपनी जो उनके गीत हैं वो सुनाते। हाँ 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 वो सोचे चलो मालेगांव का है, हाँ तो वो हूट हो गए। हाँ। तो मेरे बाजू में राहत इंदौरी बैठे थे और अख्तर गवालियारी बैठे थे। अच्छा। तो राहत बोलता है अख्तर से, बोले अख्तर देख इसको एक आदमी लाने गया था, तंज कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। बोले अख्तर देखो इसके एक आदमी, मुझसे नहीं रह गया। मोनो राहत ऐसे ही पढ़ेंगे तो 4 आदमी पहुंचाएंगे। तो ऐसा भी होता है मशाला, ऐसे ही पढ़ेंगे तो 4 सीधी सी बात है। तो बहुत पाए के शायर रहे हैं अजमल सुल्तानपुरी साहब, बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन बस वो बेकल के आगे फेल हो गए, ऐसा बोलना पड़ेगा। अच्छा हाँ, बेकल उत्साही। हाँ। एक उनका एक मतलब मक्ता है अजमल सुल्तानपुरी साहब का, अजमल ऐसा शायर देहातियों के गांव में, वो काश एक बार देख लूं हुजूर का दयार, वो जो नाज शरीफ है। हाँ, तो उसमें मुझे मिसरे उला याद नहीं आ रहे। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अजमल ऐसा शायर देहातियों के गांव में, बहुत पाए के शायर गुजरे हैं वो। नहीं बहुत अच्छे शायर थे, जिसको बोलेंगे ना ओरिजिनल थे वो, किसी से यानी अब क्या बोलूं जाने दो। हाँ, इसमें आज तो ये हाल भी है कि कहीं से लेकर वो अपने नाम से मंसूब कलाम हो जाता है, उन शोरा के नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ ऐसा नहीं रहा है। नहीं। सर तदरीसी सिलसिला जो आपका शुरू हुआ, हाँ, कब से आप बैसियत ये समझ लें कि मैं 18 साल का होने के इंतज़ार में था कि 18 साल का हो जाऊं तो सर्विस लगे। मैं, मेरा ख्याल है कि मैं आखिरी टीचर हूँ जो 7वीं पास लगा हूँ सर्विस पर, फाइनल पास। अच्छा। हाँ। उसके आगे फिर आपकी तालीम नहीं हुई? फिर बाद में पढ़ा मैं। अच्छा। और ये इब्तिदा किस स्कूल से हुई थी? 7वीं फाइनल पास, उस वक्त फाइनल का इम्तिहान होता था। फाइनल का इम्तिहान देने के बाद मैं इंतज़ार किया कि 18 साल का हो जाऊँ। तो 18 साल का वो एप्लीकेशन किया। उस वक्त ऐसा था कि 4 SSC 1 फाइनल पास ऐसे लगते थे। अच्छा। तो मेरा नंबर लग गया था, 5वां नंबर था। अच्छा। तो 17 जून 1963 को मेरी सर्विस शुरू हुई। अच्छा। तो तकरीबन 39.5 साल हाँ सर्विस किया हूँ मैं। 39 साल। 39. और इब्तिदाई तालीम किस स्कूल से शुरू हुई थी? इस 7 नंबर प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल से, है ना? उस वक्त तो प्राइवेट स्कूलें थी भी नहीं, और सब सरकारी थी। और 7वीं में फिर आपका यानी कि तकर्रुर भी बैसियत टीचर हो गया। हाँ। तो 39 साल सर आपने सर्विस किया। किस स्कूल में? कई स्कूल हैं। तो आखिरी स्कूल मेरी ये थी, 36 नंबर लड़कियों का जो स्कूल यहाँ है। हाँ, सही है। और स्पेशल सब्जेक्ट क्या था सर आपका? सब्जेक्ट तो कौन सा पढ़ाते थे आप? तो प्राइमरी में तो सब पढ़ाना पड़ता था। हाँ, सब पढ़ाना पड़ता था, पहली से लेकर 7वीं तक कोई भी क्लास पढ़ाना पड़ती थी। सही है, सही है। तो ऐसे फिर भी सर ऐसे जो आपको लगता हो कि यार ये मेरा फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट है, मजमून है, और इसको पढ़ाने में आपको काफ़ी मज़ा भी आता हो और उसमें आपकी महारत भी हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट तो होगा ना? ऐसा तो कैसा है कि असल में मेरे मिजाज में है कि मैं बच्चों के साथ ना हंस बोल कर पढ़ाता था, गुस्से में नहीं आता था। अच्छा अच्छा। आज भी मेरे पास 1963 का भी कोई बच्चा मिलता है ना, एकदम शुरू का, हाँ, तो यही बोलता है, बोले सर वो आप वो 5 चीज़ पढ़ाए थे ना, मुझको अभी तक याद है। आपके अंदाज की वजह से वो अभी तक उनको अभी तक याद है। हाँ, सही है, सही है। बहुत सारे ऐसे, अपने मोहम्मद गौस है ना, हाँ, ये 4थी पढ़ा है मेरे पास। आपके पास पढ़े हुए? हाँ। अच्छा। तो 4थी में भी वही हाल था, यानी उसका सबसे बड़ा मेरे लिए यानी अच्छी बात थी मेरे लिए, मैं रिटायरमेंट का प्रोग्राम मेरा हुआ नहीं, कुछ मैं किया नहीं, क्योंकि हज के लिए चला गया था। मदीना में मैं रिटायर हुआ, ऐसा बोलना चाहिए। 31 जनवरी मदीना में थी। तो उस वक्त रिटायर हुआ। तो उसके बाद जब वापस आया तो मोहम्मद गौस ने क्या किया कि नंबर 1 में जितने उसके साथ पढ़े हुए बच्चे थे, 46 बच्चे, उनकी लिस्ट उसने निकाली। अब सबका घर बदल चुका था, कोई यहाँ कहाँ, ढूंढ सबको जमा किया एक दिन,
اور میری الوداعی پارٹی کیا. اچھا, غوث سر نے. ہاں, وہ اس کا بہت بڑا کام ہے میرے لیے. یہ سمجھ لو کہ یہ حج سے واپس آنے کے بعد. حج سے واپس آنے کے بعد. اچھا اچھا. یہ سمجھ لو کہ تقریباً یعنی 6 مہینے بعد کیا وہ پروگرام. اچھا اچھا. تو اتنے لوگ 46 میں سے 43 بچے سامنے میرے بیٹھے تھے. سر, جیسا کہ آپ کے دور میں میونسپل اسکولوں کا ایک چلن تھا اور وہی اسکولوں اس وقت ہوا بھی کرتی تھی, اور آپ کی طرح بہت ساروں نے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے ایک باصلاحیت ٹیچر بھی بنے, اور جن شعبے میں ان کو جانا تھا اس میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا, پھر بعد میں قوم کی قیادت بھی کی. اب کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ میونسپل اسکولوں کے اندر جو تعلیمی گراوٹ ہے, جو تعلیم کا وہاں پر زوال دیکھا جاتا ہے کہ پڑھائی اس طرح سے نہیں ہوا کرتی تھی جو آپ کے دور میں ہوا کرتی تھی. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیوں اتنا یعنی کہ معاملہ خراب؟ اصل میں سب سے بڑی ذمہ داری اس میں نا اس ڈونیشن کی ہے جو لیا جاتا ہے. اچھا, بہت خراب چیز ہو گئی ہے. اب ٹیچر بولنے لگتے ہیں نا کہ ابے پیسہ دے کے لگے ہیں نا, جیسا سمجھ میں آئے گا ویسا کریں گے. تو تم کیا کر سکتے اس کو؟ صحیح ہے. اب سب کی تو انگلی دبی ہوئی ہے. سب سے بڑی خرابی وہ ہے. صحیح ہے. اور اس سے تو کوئی صورت سے مفر نہیں ہے, کیونکہ اب وہ جس کو بولیں اب تعلیمی مافیا کا دور آ گیا ہے, سوائے پیسے کے اور کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اب بگاڑ ہی بگاڑ ہے. سر, میونسپل اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف پرائیویٹ میں ہوتا ہے ڈونیشن والا معاملہ؟ میونسپل اسکولوں میں بھی ہو رہا ہے نا. اچھا, اور وہی وجہ ہے کہ جو تعلیمی نظام خراب ہوا ہے ڈونیشن کی وجہ سے کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. اب تو کیسا وہ اسکول بورڈ کا ایک سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. اب کوئی تعلیمی کمیٹی کے نام پر کچھ ہے نہیں کہ ٹیچرز پہ دباؤ رہے. اور ٹیچرز کا بھی ایسا ہے کہ جو بھی ڈونیشن لینا دینا سب چلتے رہتا ہے, اس لیے وہ شیئر ہو جاتی ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کا. صحیح بات ہے. سر, اساتذہ جو ہیں یقیناً یہ معمار قوم ہوتے ہیں, ان کے اپنے منصب کو لے کر کیا ذمہ داری ہونا چاہیے, اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ اپنی ذمہ داری اپنے فرض کے حوالے سے نبھاتے ہیں آج؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس معاملے میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بیچاری لگ لپٹ کے کام کرتی رہتی ہیں. کیا بات. بس باقی مرد ٹیچر تو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی, جیسے 1-2 اسکولیں ہیں ہمارے, وہ 44 نمبر ایک اسکول کہی جاتی ہے, یاسین اعظمی اور اس کا. تو یہ لوگ کیسا ہے, ان کے پاس اتنا پیمنٹ ہے نا, وہ خود اپنی رقم لگا کے بچوں کو اس تمام چیزیں مہیا کرتے ہیں. یہ کسی کے پاس اور نہیں ہے. کیا بات ہے. تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اب لاکھوں پیمنٹ اٹھا رہے ہو تم, اس میں سے کم 2-4 ہزار بچوں پر خرچ کرو تم. ہم لوگ, میں 1963 میں جب سروس پہ لگا 60 روپیہ میرا پیمنٹ تھا. 60 روپیہ؟ 60 اب آج میری پینشن ہی 30-40 ہزار روپیہ ہے. تو ان کا پیمنٹ کتنا ہوگا؟ تو سر, جب آپ کا تقرر ہوا تھا تب تھی کہ یہ ریٹائرمنٹ کے وقت تو نہیں, ایک دم شروع میں اسٹارٹ میں 60 روپیہ تھی. تو پڑھتے پڑھتے وہ کہاں تک آئی ہوگی ریٹائرمنٹ؟ 10,000 تک آئی تھی بس. اچھا, 2002 میں 10,000 تک آئی. اور ابھی 22 سال بعد, یہ 22 سال بعد وہ پینشن 40 ہو گئی ہے. اور پیمنٹ کتنی ہوگی آج کے؟ ابھی یہ سمجھ لو, میں بتا رہا ہوں نا, میری لڑکیاں جو ہیں وہ ابھی 20% 40% پہ ہیں, ہے نا. 40% والی جو ہے, 60% والی جو ہے, اس کو تقریباً یعنی 50,000 روپیہ ملتا ہے 60% کا. مطلب یہ اگر 100% ہوا تو اور 30,000 روپیہ بڑھ جائے گا. 50 30 80 70 80 ہزار روپیہ ہو جائے گا. اتنا پیمنٹ ہے, سمجھ لو. کافی ہے, بہت اچھا. اور اس کے بعد بھی لوگوں کے پاس صرف ایک شکایت ہے, نہیں ہوتا پورا. شکایت ہے پھر بھی شکایت ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے قناعت پسند تھے, اور اس وقت تو یعنی کہ ہوتا بھی تھا. آج صحیح بات ہے کہ جس طریقے سے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے,
ہر شعبے میں جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں لوگ ان کو یاد کرتے کہ یار وہ واقعی اپنے فرض منصبی کو ادا بھی کرتے تھے, باصلاحیت بھی تھے, ساری چیزیں ان کے اندر تھیں, اور جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا تو وہ گراوٹ ہوتے 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 آج یہاں تک آ گئی جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل. سر, تعلیمی نظام کو درست کرنے کے لیے اگر کوئی مشورہ اگر آپ دینا چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا غریب کا مشورہ کوئی مانے گا؟ ڈونیشن بند کر دو, قابلیت پہ لگاؤ. قابلیت پر لگائیں. اب قابلیت تو دیکھی نہیں جاتی. اب قابل اساتذہ ہیں آج بھی ہیں, لیکن دیکھو سب سے پہلے تو ایک لطیفہ میں جو اس بلب کو دیکھ کے یاد آیا تھا وہ تو سنا دوں تم لوگوں کو. ہاں وہ رہ گئے. وہ رہ گیا. وہ ہوا کیا تھا, پہلی مرتبہ کسی سینئر کے لیے میری تصویر کی ضرورت تھی. کس کے لیے؟ سینئر مشاعروں کے سینئر چھپتے تھے, تو میری تصویر غزل چاہیے تھی. اور پرتیما فوٹو اسٹوڈیو تھا, ظہور ربانی وہاں فوٹو کھینچتا تھا. یہ کدوائی روڈ پر نا؟ کدوائی روڈ پر. میں اس کے پاس گیا, بولا یار ظہور, بے تکلفی تھی, بولا یار ظہور لے تو چل تصویر کھینچ تو. اب وہ بیچارہ ایسے ہی بٹھایا مجھ کو, کیمرہ سیٹ کیا, ایک بلب جلا رہا, دوسرا جلا رہا, تیسرا جلا رہا, چوتھا جلا رہا, دھیرے 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 جتنے بلب تھے سب جلایا, اور پھر تصویر لیا. اب ہو گئی تصویر. تو میں اس سے پوچھا, مولا ظہور سچی سے اچھی ایک بات بتا. بولے کیا؟ مولا کتنے وولٹ کا لگایا بلب تو میری تصویر آئی؟ بولے جانے دیں. بولے بتا تو بولے یار 20,000 وولٹ کا لگایا. بولے اس میں تصویر اچھی آئے گی؟ بولے انشاءاللہ اچھی آئے گی. تو اس کو میں سینئر والے کو دے دیا, مطلب غزل, اور لکھ دیا کہ بھائی دیکھو 20,000 وولٹ میں میری تصویر آئی نہیں, اس لیے بغیر تصویر کا تم چھاپ. وہ بیچارہ وہی چوکٹا لگا دیا, اس کے نیچے لکھ دیا یہی جملہ کہ نہیں آئی تصویر 20,000. ایسا بھی یعنی کہ یہ آپ لوگوں کے دور میں یعنی کہ مزہ کا ایک معیار بھی الگ تھا, اس کی نوعیت ہی الگ ہوا کرتی تھی. آج شاید لوگوں کو اس میں مزہ نہ لگے, اس میں یعنی کہ شاید لوگوں کو وہ لگے کہ یار کیا بات ہے, لیکن اصل یہی تھا کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے اور حد پار نہ ہو اور ہماری ہنسی بھی ہو جائے, مذاق بھی ہو جائے. خاص بات یہ ہے نا اصل میں کہ مزاحیہ شاعر یا مزاحیہ اگر تم کو گفتگو کرنا ہے تو سب سے پہلے خود پر ہنسنا سیکھو. اچھا, تو تم کہہ سکتے, نہیں تو کوئی تم پر تمہاری مذاق اڑائے تم غصے میں آ جاؤ تو صحیح نہیں ہے. تو سر یہ کیسے ممکن ہے خود پر ہنسنا؟ جیسے ابھی میں یہ بتایا یہ واقعہ, ایسے بہت سارے واقعات ہیں میرے. اچھا, ہاں جیسے اب کیا بتاؤں میں, جانے دو. اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اچھا, ان کو نکال کر ان کو حذف کر جاتے ہیں. پردہ بھی رہ جائے, پردہ داری بھی ہو جائے, بات بھی ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے. اصل میں ہوا کیا تھا نا, میرے والد ایک دفعہ کچھ شعر کہے, تو اس میں ان کا ایک مصرع تھا کہ اس شوق کو بھی قدسی کی جیسا کالا بھجنگ پسند آیا. کس کو؟ اس شوق کو. قدسی کی جیسا, وہ میرے ابا بھی ایسا ہی تھے. اچھا, تو لکھے تھے. تو میں بولا تھا, بولا ابا یہ غلط بات ہے اپنے اتنے مذاق اڑانا. بولے بیٹا یہی صحیح ہے, جب تم خود پہ ہنسیں گے تو دوسروں کو ہنسا پائیں گے. تو رہنے دیا. تو وہاں سے مجھ کو یہ ملا سبق کہ اپنے اوپر ہنس لینا چاہیے, چاہے جیسی بات. اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ شاید کسی بات پر میں ناراض ہوتا ہوں گا, مجھ کو کوئی شکایت کرتا تو, نہیں تو میں اب چھوڑ دیا ناراض ہونا. گھر پر بھی میرے بچے بھی, میری نواسیاں ہیں, وہ جو بھی بولتے ہیں میں ان کو صرف ہنس کے سنتا ہوں, غصے میں آتے ہی نہیں. کیا بات, کوئی جو ہے ٹھیک ہے. اور یہ بھی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے, ورنہ آج کسی کا اگر کوئی تنقید بھی کرے, تنقید برائے اصلاح, تو بھی لوگ برداشت نہیں ہوتی. صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سر جیسا کہ مزاحیہ شاعری کے حوالے سے آپ کی اپنی ایک پہچان ہے,
اور آپ کے کچھ دیوان بھی ہے مزاحیہ شاعری کو لے کر، کیا نام ہے اس کا؟ حرف حرف تبسم، یہ 1989 میں چھپا تھا. اچھا. اور اس کے بعد ابھی 2005-7 میں ایک کائنات تبسم نام کے نظمیں، صرف نظمیں تھیں اس میں مزاحیہ. اچھا اچھا. ایسے 2 مزاحیہ ہیں، اور مضامین کی 2 کتابیں ہیں مزاحیہ. ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے اور تبسم زندگی ہے. اچھا. کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تقریباً سب 112 سے لے کر 128 صفحات تک ہے. ضخیم کتابیں. ہاں. اور پھر اس کے بچوں کی چار کتابیں ہیں نظموں کی، اور ایک بچوں کی کہانیاں، کھٹی میٹھی کہانیاں. اچھا اچھا اچھا. ہاں. تو سر مزاحیہ شاعری کی بات چلی ہے اور کتابوں کا تذکرہ بھی ہو گیا، تو کچھ مزاحیہ آپ ہی کی طرف سے ہو جائے. ابھی کیسا ہے اصل میں نا، مزاحیہ شاعری کی بنا 2 قسمیں ہیں. اچھا. ایک وہ ہوتی ہے جس میں بے سر پیر کی شاعری کی جاتی ہے. ہاں. ایسا ہمارے ناظم انصاری ناگپور کے ہیں مرحوم، ان کی ایک مزاحیہ ہے کہ ارے باپ کیا کروں. ارے باپ کیا کروں. ہاں وہ ہے پوری. تو جس کو بولیں گے نا کہ اس میں سچ کچھ نہیں ہے لیکن دلچسپ ہے. اور میری کوشش یہ رہتی ہے نا کہ میں مزاحیہ میں بھی جو لکھوں وہ سچ لکھوں، حقیقت پر مبنی ہو. ہاں. اور میں بلکہ بولتا ہوں مشاعرے میں کہ جھوٹ بول کے ہنسانا تو سب کو آتا ہے، سچ بول کے ہنسانا چاہیے. صحیح. تو اس کی مثال میں دوں، پھر 4-5 شعر سناتا ہوں. جی جی جی. کچھ نوجوانوں کے تعلق سے ہیں، کچھ میرے اپنی ذاتی زندگی کے تعلق سے ہیں. سن کہ بھائی، آنکھ سے دھند ذرا ہٹنے میں وقت تو لگتا ہے. آنکھ سے ذرا دھند ہٹنے میں تو وقت لگتا ہے. ہاں. اور حسن کو دیکھ غزل کہنے میں وقت تو لگتا ہے. یہ تو خیر مطلع تھا. اب یہاں سے شعر سنیے کہ آج جو کالج میں آئے ہیں سیدھے سادھے ہیں. اب دیکھنا کالج کا ماحول تھا. آج جو کالج میں آئے ہیں سیدھے سادھے ہیں، نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے. کیا بات. نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے. اور ایک آواز پہ آ جاؤں میں جانا تیرے پاس. اب یہاں سے دیکھیے جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہا ہوں. ایک آواز پہ آ جاؤں میں جانا تیرے پاس، کمر پہ رکھ کر ہاتھ اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے. اڑنے میں وقت تو لگتا ہے. ہاں، کمر پہ رکھ کر ہاتھ اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے. اور مانا تیرے گھر کا زینہ چھوٹا چھوٹا ہے، پھر بھی چڑھنے اور اترنے میں وقت تو لگتا ہے. پھر بھی چڑھنے اور اترنے میں وقت تو لگتا ہے. تو ایسے یہ حقیقت سے قریب کی شاعری ہے. بالکل بالکل بالکل. اس میں نہیں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ صحیح ہے. اور ایسے ہی ایک ہے کہ چڑیل و شیطاں و گر بھگانا، بس اتنا کرنا. چڑیل و شیطاں و گر بھگانا، بس اتنا کرنا. ہماری غزلیں انہیں سنانا، بس اتنا کرنا. ہماری غزلیں انہیں سنانا، بس اتنا کرنا. اور نہ آپ بکرے کو ذبح کرنے کی کیجیے زحمت، نہ آپ بکرے کو ذبح کرنے کی کیجیے زحمت. پکا کے 10-20 مرغ لانا، بس اتنا کرنا. پکا کے 10-20 مرغ لانا، بس اتنا کرنا. اور کچھ شعر ہیں کہ چلو کہ بیتے دنوں کی جانب اسی طرح ایک نگاہ کر لیں. چلو کہ بیتے دنوں کی جانب اسی طرح ایک نگاہ کر لیں. تم اپنی زلفوں میں رات باندھو، ہم اپنی داڑھی سیاہ کر لیں. کیا بات ہے. تم اپنی زلفوں میں رات باندھو، ہم اپنی داڑھی سیاہ کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دیں گے تمہارا لمبے سفر پہ بیٹا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دیں گے تمہارا لمبے سفر پہ بیٹا. کمر پہ رکھ کر جو ہاتھ اٹھیں اور اس کے ساتھ آہ آہ کر لیں، اور اس کے ساتھ آہ آہ کر لیں. اور اکیلے تم بھی نہ جی سکو گے،
اکیلے ہم بھی نہ جی سکیں گے. یہ الیکشن والوں کے لیے تھا یہ کہ اکیلے تم بھی نہ جی سکو گے, اکیلے ہم بھی نہ جی سکیں گے, الیکشن آئے گا تب لڑیں گے, ابھی تو مل کر نباہ کر لیں. کیا بات, ابھی تو مل کر نباہ کر لیں. الیکشن آئے گا تب لڑ لیں گے, ابھی تو نباہ کر لیں. ہاں سر الیکشن تو جا چکا, تو باتیں سننے میں یہ بھی آ رہی ہے کہ جو رنجشیں الیکشن کے ماحول کو لے کر جو رشا کشی اور جو یہ بہت غلط ہو رہا ہے اس مرتبہ, جو ہو رہا ہے ختم ہونا چاہیے. اب بہت غلط ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے یہ. ہاں. اچھا مشکل یہ ہے نا, معاف کرنا, ایک ہی طرف سے زیادہ یعنی وہ وبال کھڑا ہو رہا ہے. دوسری طرف سے تو اتنا سناٹا ہی ہے جیسے بولیں گے, لیکن ایک طرف سے زیادہ ہی یعنی چلاہٹ اور واویلا مچایا جا رہا ہے. اتنا اچھا نہیں ہو گیا, الیکشن ہو گیا. ہم لوگ اس وقت بھی الیکشن دیکھے, شبیر سیٹھ کا, ہارون انصاری کا, وہ سب بھی. میں آپ کو بتاؤں ہنی, حیرت ہوتی ہے مجھ کو کہ کیسے لوگ تھے اس وقت. JAT میں ہارون انصاری وغیرہ رہتے تھے, پیچھے وہ D.ED کالج کے پیچھے نماز پڑھا, عبادت گاہ تھی, وہاں نماز پڑھتے تھے. تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہارون انصاری جمعیت العلماء کے نائب صدر رہ چکے ہیں اپنے وقت میں, ہے نا. بہرحال سیاسی پوزیشن ان کی اپنی جگہ, ایمانداری بھی تھوڑی بہت اس وقت تھی. تو ایک مرتبہ ہم لوگ نا مغرب کے لیے وہاں آئے, تو وہ ہارون انصاری نا مصلی پر کھڑے ہو چکے تھے جماعت نماز پڑھانے کے لیے. ہم لوگ کو دیکھے رک گئے. ہم لوگ وضو کیے, وضو کر کے گئے, بولے چلو تم لوگ میں سے کون نماز پڑھائے گا. اب میرے دوست احباب جو تھے مجھ کو ہی آگے کر دیتے تھے اس معاملے میں. تو یہ ہوا کہ بھائی چل بھائی تو پڑھا دے. بولا انصاری صاحب آپ ہیں نا, آپ پڑھائیے. ان کا جملہ تھا, بولے میں بہرحال سیاسی آدمی ہوں, مجھ سے بہتر تم لوگ ہو, تم لوگ پڑھاؤ نماز. یہ اس وقت کا ظرف تھا. اب آج تم کسی کو ہٹا کے دیکھو کیا صورت حال ہوگی, وہ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ. صحیح ہے. ایک یہ ہے, پھر اپنے ہمارے شبیر سیٹھ کا ایک واقعہ ہے. وہ حج کرنے جا رہے تھے, اچھا, تو ملنے گئے ہم لوگ. اب معلوم تھا ان کو کہ ہم لوگ نہال احمد کی طرف سے لکھتے ہیں, تو شبیر سیٹھ کے خلاف ہی لکھیں گے. لکھتے تھے ہم لوگ, لیکن نام نہیں رہتا تھا. تو ملے ولے, تو سب سے آخری میری عادت ہے, میں نا آگے پہل کرتا نہیں, سب ہو جاتا پھر آخری میں مل کے اپنا بڑھ جاتا ہوں. جب آخری میں ان کے پاس گیا, شبیر سیٹھ کے پاس, انہیں ان کا ظرف دیکھو, تو مولو بھیا حج کرے جا رہے ہو, بولا چالا معاف کر دینا. ابے بولے معطل لکھا پڑھا بھی معاف کراتا ہے. تو پیپر میں جو لکھا کرتا, تو یہ ظرف ہوتا ان کا. صحیح, ایسے لو آج نہیں ہے ایسے. آج تم کسی کو بول کے دیکھو کچھ. صحیح ہے, بولا چالا ہی معاف کرنا, لکھا پڑھا بھی معاف کرنا. ایسے بہت سارے نا چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب ہمارے مفتی صاحب کا بھی ایک واقعہ سن لیں, تو بس کھسیا گئے تھے لیکن کچھ بول نہیں پائے. کس معاملے میں؟ میرے بھتیجے کی وہاں شادی تھی, یہ آئے کھانے کے لیے, ملے ولے, یہ سب مبارکباد دیے شادی کی. میں سب گھر کا بڑا تھا, بیٹھ گیا میرے پاس, ادھر ادھر کی بات کی ہے. میں بولا مفتی صاحب تھوڑا سا کھا لیتے, تھوڑا سا. بولے بیٹا ادھر آ, بولے MLA صاحب کے جا, بولنا خوب کھاؤ. تو جب وہ MLA تھے تب کی بات. ہاں, تو مفتی صاحب کو میں نہیں بولا کہ خوب کھاؤ, MLA کو بولا میں. ہاں, یہ تعویل کی جا سکتی ہے بعد میں اس کی, یار ان کو نہیں بلکہ ایسا. تو کم سے کم اتنا. جب دعوت میں آئے تھے سر, تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ دعوت میں آیا تو کھانا تو کھائے گئی, تو پھر یہ تھوڑے پر وہی. ہاں, لیکن اب وہ سوچے تھے کہ اب یہ مزاحیہ آدمی ہے, ان سے مزاحیہ بات کرو, لیکن وہ بھول گئے تھے کہ میں ایسا بھی بول سکتا ہوں. اچھا, صحیح ہے. وہ مزاج سمجھنے میں بھی کبھی کبھی دیر لگتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں روز کے روز کچھ نہ کچھ. اب کیا کتنا یاد رکھیں, بہت سارے ہیں.
سر مشاعروں میں جو داد کے طور پر عوام کی طرف سے جب کبھی نظر ملتی ہے پیسہ وغیرہ، تو اس میں کبھی کسی نے چیٹ کیا ہے کہ بھائی پیسہ دینے کی جگہ کوئی اور چیز آ گئی ہو، یا پھر ہم نے ہاتھ بڑھایا پیسہ لینے کے لیے اور وہ پیسے کی جگہ کچھ اور نکل گیا ہو، کچھ ایسا کسی کی چیٹنگ کسی کی طرف سے؟ ارے وہ تو کیسا رہتا نا کہ کبھی کبھی اس وقت ایسا تھا کہ 10 پیسہ ہی دے دیتے تھے پہلے، ہاں 10 پیسہ 20 پیسہ رہتا تھا نا وہی پکڑا دیتے تھے. لیکن اب اچھا پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے شاعر صرف داد ملتی تھی اور جو نذرانہ ملتا تھا وہی کافی رہتا تھا. آج کا شاعر تو کیسا ہے، مشاعرہ شعر سناتا نہیں تو پہلے یہی بولتا ہے ذرا نوازتے رہیے گا. تو غلط ہے یہ سب، اب نہیں بولنا چاہیے. لیکن اب ہے ایک مزاج بن گیا ہے. والد صاحب تو شاعر تھے، گھر میں پورا ادبی ماحول تو تھا ہی تھا. اصل میں ہمارے ٹیچر سے بھی جو ملے نا، ایک تو 5ویں جماعت میں ریاض احمد ریاض تھے، 6ٹھی جماعت میں نور الہدیٰ حضرت تھے، 7ویں جماعت میں عبدالحمید عبدالستار کر کے تھے جن کی لڑکی ابھی JAT سے ریٹائر ہوئی ہے. وہ یہ 3 ہیں. تو یہ لوگ کیسے تھے نا، ہم لوگوں کو باقاعدہ 5ویں 6ٹھی میں بیت بازی کروایا کرتے تھے. اتنے شعر اس وقت ہم لوگوں کو یاد تھے کہ پوچھو مت. اور ریاض حضرت تو خاص طور سے وہ سوالے تھا، میں تھا، اور کئی لوگ تھے ایسے جن سے وہ ترنم سے تحت سے مشاعرے کے جنے شاعروں کی جیسا پڑھواتے تھے باقاعدہ. اور دھیرے دھیرے ان کی پریکٹس ہوئی، وہ شاعر بنی گئے. سب ایسا ہو گیا. سوالے صاحب آپ کے ہم کلاس تھے. ہاں، سوالے ابن تابش. سوالے ابن تابش ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. ہاں، اللہ گری کی رحمت کرے ان کو بھی، اللہ مغفرت کرے اس کی. آپ کے ہم کلاس رہے ہیں، تو کیسا مزاج رہا ان کا سوالے سر کا؟ اصل میں اس کا مزاج اصل میں نا وہ ڈھلمل کسی کا آدمی تھا، کسی بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا. اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی. اچھا. بس اور کچھ نہیں، باقی آدمی بہت اچھا تھا. لیکن بس ذرا سا یہ تھے. ہمارے حسین عاجز تھے، یہ سب یعنی ہمارے ساتھ کے ہی ہیں. اللہ مغفرت کرے سب کی. سر آج بھی بہت سارے لوگ ایسے جو شاعری کی طرف رجحان ہے کہ ہم بھی کچھ لکھیں اور اس طرف آئیں، تو ان کو کچھ پیغام دیجئے کہ شاعر بننے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ شاعر بننے کے سب سے پہلے نا مشاہدہ چاہیے، تیز مشاہدہ. ہاں، کہ بھائی تم جو دیکھ رہے ہو اس کو اپنے ڈھنگ سے کیا محسوس کرتے ہو، اس کو یہ اصل ہے. کیونکہ شاعری جو ہے محسوسات کا نام ہے. صحیح ہے. تو جو جیسا محسوس کرتا ہے ویسے اس کی شاعری میں وہ رنگ آتا ہے. صحیح ہے. اور ابھی تو ایک نیا مزاج بن گیا ہے کہ استاد پال لیتے ہیں، ایک اپنا غزل دیتا رہتا ہے، یہ پڑھتے رہتے ہیں، کیا پڑھ رہے ان کو بھی نہیں سمجھتا. بس داد مل رہی ہے، پڑھ رہے ہیں. داد ملتے سمجھتے ہیں کہ کافی اچھا ہاں بس میں بہت اچھا شاعر ہو گیا. بس تو اصل میں کوشش اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ جب تک پڑھیں گے نہیں، مطالعہ نہیں کریں گے. ابھی ایک کتاب میرے پاس آئی تو میں کتاب دیکھا، میں اس کو فون کیا، بولا تم جو کتاب بھیجے مجھ کو ملی، لیکن معاف کرنا کہ 2 مضمون تمہارا میں پڑھا، دونوں مشتاق یوسفی سے شروع ہوا مضمون، تمہارا اپنا کیا تھا اس میں. تو سوال یہی ہے کہ لکھو، لیکن ایسا لکھو کہ ذرا اپنا اس میں دوسرے کا اپنا بھی کچھ ہونا چاہیے. نقل جو ہو تو نقل کی حد تک ہونا چاہیے، اس میں کچھ اپنا بھی ہونا چاہیے. وہ شروعات کی ہے تو مشتاق یوسفی سے شروع کیے. اب آج وہ ایک مزاحیہ ادب میں بہت بڑا نام ہے. ہاں، مشتاق یوسفی. صحیح. تو لوگ اس سے شروع کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ نقالی ہو جاتی. ہاں صحیح ہے نا، صحیح ہے. تم اس کو اپنے ڈھنگ سے کیسے بیان کر سکتے ہو یہ دیکھو. تو یہ نہیں ہوتا. بڑا مشکل مرحلہ ہے سب. صحیح. تو ناظرین، آپ نے دیکھا سنا، بہت ساری باتیں ہم نے ظہیر قدسی سر سے ہم نے کی ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے اور ان کے تعلیمی دور کے حوالے سے. امید کرتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی.
تو ملتے ہیں پھر اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.